وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ ایک اور واقعہ آ رہا ہے، اب یوں کہیے کہ چوتھا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بڑا قیمتی ہے کئی اعتبارات سے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اہم ہے، شکر کے پہلو کے اعتبار سے بھی اہم ہے، اللہ اپنے ماننے والوں کو دنیا کی بھی بادشاہت عطا فرماتا ہے اس تعلق سے بھی اہم ہے۔ آدھی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو بادشاہت عطا فرمائی، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ ان کا نام جو تاریخ میں بیان کیا گیا وہ انگلش میں سائرس بیان کیا جاتا ہے، کہ خورس بھی ان کو کہا گیا، اور یہ ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے بیان کے ذیل میں مختصراً آیا تھا۔ ان کا جو پیریڈ بیان کیا گیا وہ 539 BCE ہے، بیفور کرسچن ایرا، عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 540 برس پہلے کی بات ہے۔ اور یہ ذوالقرنین، قرن علاقے کو بھی کہتے ہیں اور ایرا کو بھی کہا جاتا ہے، تو مشرق و مغرب کی بہت بڑی بادشاہت انہوں نے جمع کر دی تھی، ان دونوں علاقوں کو، مشرق و مغرب کو، تو دو قرن والے، دو علاقوں والے بھی ان کو کہا گیا۔ یہ ایک رائے ہے ذوالقرنین ان کے نام کو بیان کرنے کی، واللہ اعلم۔ ان کا یہود پر بھی بڑا احسان تھا۔ یہود کی جب پٹائی بخت نصر کے دور میں ہوئی، اس کے بعد ان کے دور میں ان کو جب فتوحات ملی تو یہود کو انہوں نے فلسطین کی طرف آنے کی اجازت دی، تو یہود ان کو اپنا محسن مانتے تھے اور جانتے تھے، اسی لیے یہود نے مشرکین کے ذریعے سے سوال کروایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قصہ عطا فرمایا سورۃ الکہف میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے میں ابھی تمہارے سامنے اس کا حال ذکر کرتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت عطا کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ہر شے کا ساز و سامان ان کو دیا تھا۔ ان کی 3 مہمات کا ذکر ہے، ایکسپیڈیشنز کہہ لیں، مہمات کہہ لیں، ایک مشرق، دنیا کی مشرق کی انتہا، ایک دنیا کے مغرب کی انتہا، اور ایک دنیا کے شمال کی طرف کہیں چھت دنیا کی پہاڑی سلسلے اس طرف۔ ان 3 مہمات کا مختصر یہاں ذکر ہے۔ تاریخی احوال وہ آپ تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں، مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفہیم القرآن میں بھی اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس اس نے ایک پہلی مہم کی تیاری کی، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا، بحر روم اس سے مراد لی گئی ہے۔ وجدها تغرب في عین حمیۃ، اس نے اسے پایا کہ وہ دلدل کی ندی میں ڈوب رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے نا جیسے وہ ڈوب رہا ہے، آج بھی ہم سارے سمندر پہ کھڑے ہوں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، کیفیت یہ ہوتی۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور وہاں اس کے نزدیک انہوں نے قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے، چاہو تو ان کو سزا دو، چاہو تو ان کے معاملے میں کوئی بھلائی کا معاملہ اختیار کرو۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اختیار دیا، جو چاہے سو کرے، امتحان کے لیے اختیار دیا گیا۔ اس نے، اس ذوالقرنین بادشاہ نے بڑی پیاری بات کہی، قال، اس نے کہا، اما من ظلم فسوف نعذبه، جس نے ظلم کی روش اختیار کی ہم اسے جلد سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربی، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فيعذبه عذابا نکرا، تو وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ مومن تھا، آخرت کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ماضی میں رہا، اب نہیں ہے، کہ یہ شاید سکندر اعظم کی بات ہو رہی ہے، الیگزینڈر دی گریٹ کی بات ہو رہی ہے، اس کے تو کردار کو دیکھے تو ایسی کوئی بات جھلکتی نہیں ہے، فتوحات ہونا الگ بات ہے، تو یہ الیگزینڈر دی گریٹ کی بات نہیں ہو رہی، سکندر اعظم کی بات نہیں ہو رہی، ذوالقرنین نیک بادشاہ تھا اس کی بات ہو رہی۔ ان جملوں سے بھی معلوم ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، صرف ہسٹری کی کتاب نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے جو ایمان لائے اور عمل کیا اس نے نیک، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بدلے میں ہے عمدہ یعنی بھلائی کا معاملہ۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم قریب اس کے کام میں آسانی کی بات کہیں گے۔ یہ بڑی عدل کی بات کہیں، فرما بردار ہیں تو ان کے لیے بہتر معاملہ ہوگا، نافرمانیاں کریں گے تو سزا بھی دی جائے گی۔ یہ دنیا کی مغربی جانب بحر روم اس کو کہا گیا، اس طرف کا معاملہ بیان ہوا۔ اب دوسری مہم کا ذکر، ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کی اس نے تیاری کی، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا، مراد انتہائی مشرق میں،
اور یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ بلوچستان اور مکرانت کے علاقے تک یہ شخص پہنچا ہے. وجدها تطلع على قوم، تو ایک ایسی قوم پر اس کو پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے. لم نجعل له من دونها سترا، جن کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی آڑ نہیں بنائی. کیسے اس کی دور سے بچے یہ بھی ان کو نہیں آتا تھا. عجیب معاملہ. کذالک، یہ تو ہے حقیقت. وقد احطنا بما لديه خبرا، جو کچھ اس کے پاس تھا اللہ فرما رہا ہے ہمیں اس کی خوب خبر تھی. یہ انتہائی مغرب میں بھی پہنچ گیا، مشرق میں بھی پہنچ گیا. اب تیسری مہم. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم کی تیاری میں لگا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان. وجد من دونہما قوما، اس نے دونوں کے درے میں قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، وہ لگتے نہیں تھے کسی بات کو سمجھیں گے. زبان کا بیریئر آ گیا، لینگویج ڈیفرنٹ تھی. یہ ہے دنیا کی چھت کی طرف آنا. کیسپین سی کہا گیا ہے، یہ رشیا، ترکی، یہ اس چھت جو دنیا کے پہاڑی سلسلے ہیں ان کی طرف کا بیان ہے. لا یکادون یفقہون قولا، لگتے نہیں تھے کہ وہ بات کو سمجھیں گے. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین. اب بات سمجھتے نہیں تھے تو پھر کیسے بات سمجھی گئی ہوگی؟ کوئی ٹرانسلیٹر درمیان میں ہوگا، واللہ عالم. اس قدر بادشاہت ہے تو یہ سارے اہتمام کرنے کو مشکل نہیں ہوگا. ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یأجوج اور مأجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو ہم تمہارے لیے کوئی مال پیش کریں، کوئی خراج پیش کریں مال. علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ تم ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو. یہ دیوار چین نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. یہ خاص کوئی دیوار کا معاملہ، اس پر بھی کافی کچھ کلام آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ہاں اور مولانا مودود علیہ رحمہ کی تفہیم القرآن میں ملے گا. ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ تم ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو. دو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان کو فل کر کے برابر کرنا ہے. اٹس ناٹ اے جوک. اور یہ صدیوں پرانی بات ہو رہی. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 540 برس پہلے کی بات ہو رہی. اندازہ کر لیجئے گا، آج ہم 2019 عیسوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، انہوں نے کہا ذوالقرنین نے، جس پر میرے رب نے مجھے قدرت عطا فرمائی وہ بہتر ہے. مجھے مال نہیں چاہیے تمہارا. یہ ہوتے ہیں نیک حکمراں، لوگوں کے مال کے پیچھے نہیں پڑتے، ان کی کھالیں نہیں ادھیڑتے، ان کا خون نہیں نچوڑتے. اللہ نے دیا رکھا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لوٹتے نہیں ہیں. فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَجْمًا، بس تم میری مدد کرو قوت بازو سے. مین پاور مجھے چاہیے ہے، وہ دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے لا دو. ہے تو یہ ایک جملہ، لوہے کے تختے لے آؤ. بھائی کتنے تختے چاہیے ہوں گے؟ دو پہاڑوں کے درمیان کے گیپ کو فل کرنا ہے اور لوہے کے تختے ہیں. یہ کوئی پلاسٹک کا کوئی مٹیریل نہیں ہے. اندازہ کریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں کے پہاڑ کے درمیان کو. یہ سٹیکنگ ہو گئی، مذاق تو نہیں ہے نا؟ اتنے سارے لوہے کے ٹکڑے اور ان کی سٹیکنگ کر کے اس کو فل کرنا. قال انفخوا، اب کہا کہ دھونکو، یعنی آگ جلاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب دھونک کر اسے آگ کر دیا، وہ کہا جائے گا ریڈ ہاٹ کر دینا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا کہ میرے پاس لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. جملہ کتنا سادہ ہے، ذرا سوچئے تو صحیح. اتنے سارے لوہے کے پیسز، ان کی سٹیکنگ کا معاملہ، آگ جلا کر ان کو گرم کرنا، اب اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالنا. کیا کیا استعمال ہوا ہوگا. آج کی کنسٹرکشن کو ذہن میں رکھ کر ہی بندہ کچھ سوچ لے. یہ تو صدیوں صدیوں پرانی بات ہے. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، پھر یأجوج مأجوج اس پر چڑھ نہیں سکیں گے. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس میں نقب لگا سکیں گے. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہے. یہ ہے مادہ پرستی کا رد، یہ ہے شکر گزاری کا رویہ. اس قدر قوت، اس قدر طاقت، اس قدر وسائل، اس قدر بادشاہت، اس قدر اسباب، اس قدر حکمرانی، سب کچھ ہے مگر یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، میرا کمال نہیں ہے. عاجزی، ان کی ساری شکر گزاری کا رویہ. ہاں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا مقررہ وقت تو اس کو وہ ہموار کر دے گا. وہ قیامت کی علامات میں سے یأجوج مأجوج کا نکلنا، وہ دیوار پھر ٹوٹے گی بالآخر. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ وہ سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو بعض ایک دوسرے کے ساتھ ریلا مارتے ہوئے آئیں گے.
یعنی یاجوج اور ماجوج. کچھ بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں بھی آئے گا. بلندیوں سے نیچے کی طرف آئیں گے, بڑی تباہی مچائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے, مسلمانوں کو لے کر کئی پہاڑوں کے علاقوں میں چلے جائیں گے, پھر ان پر وبا نازل ہوگی اللہ کی طرف سے اور ان کو ہلاک کیا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور سور میں پھونک ماری جائے گی. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. اب سوال آتا ہے یاجوج ماجوج کون؟ جب ہم چھوٹے تھے تو کہا جاتا تھا یہ رشینز ہیں, اب بڑے ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ یہ چائنیز ہیں. کبھی یورپینز کو کہا گیا, کبھی امریکنز کو کہا گیا. ان معاملات میں کوئی حتمی بات نہیں کہنی چاہیے. علامات قیامت کے بارے میں جتنا وضاحت کے ساتھ آگے اس سے بھی اکتفا کریں, اور کچھ زیادہ ایگزیجریشن کر کے کتابیں لوگوں نے چھاپ دیں, وہ اچھے خاصے بک بھی گئیں, اور پتہ نہیں کیسی کیسی لوگوں نے باتیں کر ڈالی. نہیں, جس بات کو مبہم رکھا ہے, پوشیدہ رکھا ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے, بہتر اور اصولی بات ہے کہ اس کو مبہم ہی رکھا جائے, بہت اسپیسیفک ہونے کی کوشش نہ کی جائے. فجمعناهم جمعا, پھر ہم اس سب کو جمع کریں گے. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, اور ہم اس دن جہنم کو سامنے کر دیں گے کافروں کے بالکل سامنے. کون ہے یہ کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, وہ جو میرے ذکر سے جن کی آنکھیں پردہ غفلت میں تھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ, اور وہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے, مراد سننا چاہتے ہی نہیں تھے.